حکومت نے آفر کی تھی کہ آپ لوگ سنجانی بیٹھ جائیں, عمران خان کو رہا کر دیا جائے. فوج کے ذریعے گولیاں چلوائی گئیں. گنڈاپور صاحب آپ نے ڈائریکٹلی دیکھا ہے یہ سارا کچھ کہ وہاں پہ فوجی کھڑے ہوئے تھے اور گولیاں چلا رہے. گنڈاپور صاحب یہ کہاں پہ کہا ہے آرمی چیف نے کہ جی ہمیں تو انہوں نے کہا تھا اور ہم نے تو گولیاں چلانی تھی تو ہم نے چلا دی. آج کل لونڈے لپاڑے نا اس چکر میں پھنس گئے ہیں کہ ہم مما کی طرف جائیں یا پاپا کی طرف جائیں. ایک طرف عمران ریاض آ گئے ہیں, ایک طرف علیمین گنڈاپور آ گئے ہیں. بشرا بی بی نے آپ کو اڑا کے رکھ دیا ہے تو یہ کہتے ہیں جا کے آپ ان سے پوچھیں ان کا مطلب صحافی بھی غلط ہے, بشرا بی بی بھی غلط ہے, سول نافرمانی کی تحریک مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا. یہ مولانا کو کیا کہہ رہے ہیں, وہ تو ویلا ہے, مولانا ویلا ہے. مولانا جے ویلا نہ ہوندا تو یقین کرو تہاڈی پوری پارٹی ویلی ہو گئی سی. اس سے گنڈاپور صاحب نے دوبارہ بات کاٹی. انہوں نے کہا کون منصور علی خان, کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. خاص طور پہ علی امین گنڈاپور صاحب وہ کافی ناراض دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ آج گفتگو کرتے ہوئے میرا بھی ذکر کیا ہے تو میں بھی ذرا اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. باقی بہت سے لوگوں سے وہ ناراض دکھائی دیتے ہیں. ایک ایک کر کے سارے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں اور بھی بڑی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے, اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ایک خبر جنوبی کوریا کے حوالے سے ذرا میں شروع میں ذرا صرف ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پچھلے دنوں چند گھنٹوں کے لیے مارشل لاء لگا دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد وہاں کے پارلیمنٹیرینز ایک دم متحرک ہوئے تھے. انہوں نے پارلیمنٹ کا سیشن بلایا تھا اور وہاں پہ خاص طور پہ جو اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے افراد تھے انہوں نے اس مارشل لاء کو مسترد کر دیا تھا. اور وہاں کے بیسکلی جو صدر ہیں جنوبی کوریا کے, ان کی جانب سے یہ مارشل لاء لگایا گیا تھا. تو اس کے بعد جب وہ ختم ہوا اور جب سارا مارشل لاء وہ سب کچھ ریپ اپ ہو گیا تو صدر نے باقاعدہ طور پہ اس کی معافی مانگی. انہوں نے معافی مانگی ہے کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی اور آئندہ یہ آج کے بعد یہ کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ صدر کی استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اب استعفیٰ دیں, انہوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ کافی سیریس ہوتا جا رہا ہے اور صدر کے اگینسٹ جو ہے وہ پوری ایک تحریک وہاں پہ اس بات کے اوپر شروع ہوگی کہ انہوں نے جرت کس طرح کر دی یہاں پہ مارشل لاء لگانے کی. تو یہ ہوتا ہے بیسکلی ایک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ, جبکہ میں جانتا ہوں کہ جنوبی کوریا کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بڑی مارا ماری رہی ہے, لیکن سسٹم اتنا میچور ہو چکا ہے کہ وہ اب مارشل لاء کو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ جناب آپ مارشل لاء لگانے کی ضرورت کریں. تو یہ ہوتی ہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی بیسکلی میچورٹی, جس سے آپ کو نظر آتا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اپنے سسٹم کی میچورٹی بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کتنی میچورٹی ہے. اس کے علاوہ جناب حکومت نے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں تیز کرتے ہوئے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے میں ملوث مزید 13 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں. ان ملزمان میں سلیم اختر, سلمان ناصر, ساجد حسین, محمد خالد, خورشید, عاصم ایوب, بابر مظفر, شیر عظیم خان, مبین شاہ, علی حیدر, نادر حسین, چودھری ذوالفقار, جمیل مرزا اور محمد باسط شامل ہیں. ان کا تعلق گجرانوالہ, سیالکوٹ, گجرات, لیا, رحیم یار خان, مظفر گڑھ, بھاول نگر, گلگت, غزر اور یوب سے ہے. اور اس سے پہلے 19 ملزمان کے خلاف پہلے ہی جو ہے وہ مقدمے دائر ہو چکے ہیں. اب 13 جو ہے مزید اس میں شامل ہو رہے ہیں. میں اس پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو کوئی فیک نیوز پھیلا رہا ہے, اگر تو کوئی ڈیلیبریٹلی اداروں کے حوالے سے یا شخصیات کے حوالے سے کوئی فیک نیوز پھیلا رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی کی کوئی رائے ہے اور وہ کسی شخصیت کے حوالے سے یا ایون ادارے کے حوالے سے بھی ہے تو اسے منفی پروپیگنڈے کا نام دے کے جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کرنا یا ان کے خلاف مقدمے بنانا شروع کر دینا, یہ آزادی اظہار رائے کے اوپر جو ہے قدغن ہے اور میں اسے کسی طور پہ بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. تو یہ کلیئرلی یہ جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے. لاء کے جو حدود ہیں اس سے باہر نکل کے یہ کام جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ صاحب, ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جناب جاری کر دیے گئے. گجرانوالہ کی جوڈیشل مجسٹریٹ سدرا گل نواز نے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اور انہیں 12 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ گجرانوالہ کی عدالت سے جو ہے رانا ثناءاللہ کے وارنٹ نکلے ہوں, اس سے پہلے بھی ان کے اگینسٹ جو ہے وارنٹس نکل چکے ہیں. تو رانا ثناءاللہ کے خلاف تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں درج مقدمے جو ہے وہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور مقدمہ 16 اکتوبر 2020 کو گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کے جلسے کے روز جو ہے وہ درج کیا گیا تھا اور ایف آئی آر میں کنٹینر ہٹانے اور پولیس اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے کا الزام ہے. اور مقدمے میں خرم دستگیر, عمران خالد, سلمان خالد بٹ پہلے ہی بری ہو چکے ہیں, جبکہ پولیس نے رانا ثناءاللہ سے متعلق مقدمے کا چالان تاخیر سے جمع کروایا تھا.
اور پولیس نے رانا ثناء اللہ کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے 173 کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی تھی اور عدالت نے پولیس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کو طلب کیا تھا. طلب کرنے کے باوجود مسلسل غیر حاضری کے اوپر جو ہے وہ یہ وارنٹ گرفتاری رانا ثناء اللہ کے جاری ہوئے ہیں. تو موسٹ پرابلی میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب اس طرح ہوتا ہے تو بیسیکلی جب حاضری لگتی ہے تو حاضری جب لگ جاتی ہے تو پھر یہ وارنٹس جو ہیں وہ نلیفائی ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ رانا صاحب جو ہیں وہ اگلی دفعہ گجرانوالہ کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے جناب میڈیا سے گفتگو کی ہے, کچھ حیران کن باتیں ہیں وہ میں ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی 24 نومبر کو جو احتجاج ہے اس کے والے سے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو آفر کی تھی کہ آپ لوگ سنجانی بیٹھ جائیں, عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑا میری نظر میں بہت بڑا انکشاف ہے کہ حکومت نے یہ آفر جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کو کرائی کہ جناب آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں تو عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ لوگ احتجاج کے لیے آنا شروع ہوئے تو حکومت نے خوفزدہ ہو کر بیرسٹر گوہر کو بلایا اور دباؤ میں آ کے بیرسٹر گوہر کو عمران خان سے ملاقات کے لیے جیل بھجوایا گیا. حکومت نے کہا تھا کہ عمران خان کو 20 دن کے اندر رہا کر دیا جائے گا. آج 3-4 کیسز میں حاضری تھی جنہاں اس کا ٹرائل شروع نہیں ہو رہا. اچھا یہ اور چیز ہے. اب یہ میرا ایک پوائنٹ ہے کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ جی یہ آفر کی گئی کہ جی وہ اگر آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں تو 20 دن کے اندر عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا. یہ آفر بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ کی گئی ہے. بیرسٹر گوہر اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کر رہا؟ مطلب سب سے پہلے تو بیرسٹر گوہر کو یہ کہنا چاہیے تھا نا, اور اس بندے کا نام بھی بتانا چاہیے تھا. وہ کوئی اے ایس آئی ہوگا, ایس ایچ او ہوگا, ڈی ایس پی ہوگا, ڈی آئی جی ہوگا, آئی جی ہوگا, وزیر ہوگا, کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس نے بیرسٹر گوہر کو یہ آفر کی ہوگی. کس سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کو یہ سب کچھ کہا گیا؟ پوری بات بتائیے نا. ایک تو احتجاج بھی آپ لوگ آدھے کرتے ہیں, بیانات بھی آپ لوگ آدھے دیتے ہیں. احتجاج جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ جناب یہ جو سول نافرمانی والا آدھا احتجاج آپ لوگوں نے شروع کیا ہے اس کے اوپر بھی میں ویسے آتا ہوں, لیکن یہ والی جو بات ہے علیمہ خان صاحبہ کی, بیرسٹر گوہر کو کس نے کہا, یہ کس نے یہ آفر کرائی تھی؟ پتہ لگے نا, پتہ لگے کہ ایسی. اور اگر واقعی میرے خیال میں تو پھر بہت اچھی آفر تھی. اگر آج عمران خان صاحب کو مطلب آپ آج جو ہے وہ 7-8 تاریخ ہو گئی ہے تو 10 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں, 10 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ 1 منٹ کے لیے زیوم کر لیجئے کہ اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا اور آپ لوگ سنجانی میں جا کے بیٹھ جاتے تو آج سے ٹھیک جتنا فاصلہ ابھی تک 24 نومبر کے احتجاج کو ہو چکا ہے تقریباً اتنے ہی دنوں کے بعد عمران خان سے تو رہا ہو چکے ہوتے. تو کیوں نہیں اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا گیا؟ یہ تو بڑی اچھی آفر تھی. نہ اس میں کوئی خون خرابہ ہوتا, نہ اس میں پولیس اہلکار یا پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ شہید ہوتے, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ بڑے پیسفلی ہو سکتا تھا. تو پھر اسے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ آخر یہ جو ٹکراؤ کا رستہ تھا یہ کیوں پھر اپنایا گیا؟ بہت سے سوال ہیں نا, ساری چیز میں سے بہت سے سوال نکلتے ہیں. آئی ہوپ اس کے جواب بھی جو ہیں وہ سامنے ضرور آئیں گے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے آج ایک سٹوری جو ہے وہ اسی پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم لوگ جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع کریں گے, اور اس کے پہلے فیز میں بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں ان کو منع کیا جائے گا کہ اپنی فیملیز کو جو ہے وہ آپ ڈالر نہ بھیجیں, باہر سے فورن کرنسی جو ہے وہ آپ نہ بھیجیں. تو اس سے تاکہ پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کی اس سے ہٹ ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ آپ کیوں یہ کرنا چاہیں گے؟ تو انصار عباسی صاحب نے بھی اس کے اوپر کہا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے, پہلی بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو لوگ ہیں جو ان کے رہنما ہیں وہ بھی ڈاؤٹ کر رہے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہو نہیں سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. اور وہ جا کے خان صاحب کو کنونس کریں گے کہ ہاں جی مان جاؤ, تہاڈی مہربانی, یہو جے پنگے نہ لو, اے پورا نہیں جے ہونا, یہ بہت مشکل کام ہے. تو میں مجھے بھی آئیڈیا تھا اس بات کا کہ دس از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر سکیں. تو اب دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کون سے لوگ جو ہیں وہ جا کے عمران خان صاحب کو کنونس کر سکتے ہیں. بائی دا وے اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی آج ان سے بھی کچھ سوال جو ہے وہ بڑے غصے میں لگ رہے تھے. تو ان سے گفتگو کے دوران جو ہے وہ ایک صحافی وہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان, تو وہاں پہ ایک صحافی نے سول نافرمانی سے متعلق ان سے سوال کیا کہ کیا صوبہ بھی اس کا حصہ بنے گا؟ تو گنڈا پور صاحب نے اس کا ایک جواب دیا. جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا ابھی اس کی تفصیل نہیں آئی ہے, میں خان صاحب سے ملوں گا تو پوچھوں گا, اس کی تفصیل آئے گی تو واضح ہو جائے گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے اس کو. مطلب کس طرح تانوں کی لیٹر لکھ کے دئیے بھائی, ٹویٹ ہوا ہے ان کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے, ٹویٹ ہوا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوگا, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کرنا ہے, یا آپ کرنا نہیں چاہ رہے. کیونکہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ جب آپ کریں گے نا, میں نے تو کہا ہے کہ جب آپ یہ کریں گے
تو پھر کے پی کے اندر بھی جتنی فیملیز ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان کے بھی جو پیارے باہر ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوں، امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کہیں پہ بھی ہوں، وہاں سے پیسے آنا بند ہو جانے ہیں، ہر صورت بند ہوں گے. اور سول نافرمانی پھر اس طرح تو نہیں ہوگی، پھر تو کے پی کی گورنمنٹ بھی جو ہے وفاق کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرنا بند کر دے گی، ہر قسم کی کوآرڈینیشن بند ہوگی. تو گنڈا پور صاحب اتنے معصوم نہیں ہیں جتنا دکھانے کا. ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے. او بھائی تو فون کر لیں بیرسٹر گوہر کو، علیمہ خان کو فون کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا نا، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ ہے، تو آپ بتا دیں، ان سے کوئی ڈسکشن کر لیں اس سارے معاملے میں. آگے چلیں، آگے اور بڑے چھکے ہیں، آگے دیکھیے گا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی حکومت نے جس طریقے سے 245 لگا کر، آرٹیکل 245 لگا کر بیسیکلی فوج کو بلایا جاتا ہے نا، تو انہوں نے کہا جس طریقے سے 245 لگا کے فوج کے ذریعے گولیاں چلوائی ہیں نہتے لوگوں کے اوپر. ابھی اس وقت ہمارے 12 شہداء تو کنفرم ہے، ہمارے 107 لوگ اس وقت مسنگ ہیں، اور اللہ نہ کرے ہمارے ان مسنگز پر تحفظات ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ شہید ہوا ہو، ہمارے ہزاروں لوگ گرفتار ہیں اور بہت سے لوگ بلٹ انجرڈ ہیں. تو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں؟ اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے 73 میں بھٹو، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، اس نے لوگوں کو مروایا وہاں پر پولیٹیکل گین کے لیے، کرسی کے لیے. پھر مسلم لیگ نے ماڈل ٹاؤن میں جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اب مل کر انہوں نے جو حرکت کی ہے، اور یہ حرکت کر کے نفرتیں پیدا کروا رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا شکریہ، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا کام ہے، ہم نے تو آئین کے مطابق پابند ہے ان کے حکم کے، ہمیں تو وزیر اعظم کی طرف سے حکم دیا گیا تھا، حکومت کی طرف سے، تو ہم نے یہ گولیاں چلائی ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ گنڈا پور صاحب یہ کہاں پہ کہا ہے آرمی نے یا آرمی چیف نے کہ جی ہمیں تو جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا اور ہم نے تو گولیاں چلانی تھی تو ہم نے چلا دی؟ یہ کہاں پہ کہا ہوا ہے؟ یہ وزارت داخلہ کی جانب سے یہ بیان آیا ہوا ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کے لیے بلایا جا سکتا ہے، اور وہ بلایا گیا. یہ کہاں پہ کہا ہوا ہے کہ جی حکومت کی طرف سے ہمیں کہا گیا تھا کہ جی گولیاں چلائیں تو ہم نے گولیاں چلا دیں؟ اور دوسری بات یہ جو اوپر یہ فرما رہے ہیں کہ جی فوج نے جو ہے وہ فوج کے ذریعے گولیاں چلوائی گئیں. گنڈا پور صاحب آپ نے ڈائریکٹلی دیکھا ہے یہ سارا کچھ کہ وہاں پہ فوجی کھڑے ہوئے تھے اور گولیاں چلا رہے تھے؟ آپ نے ڈائریکٹلی پاکستان آرمی کو اس کا الزام ٹھہرایا ہے؟ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچھ؟ آپ مطلب 100% شیور یہ آپ جو بات کریں، یا یہ فیک نیوز کے زمرے میں آئے گا؟ کیونکہ ابھی تو کسی کورٹ آف لاء نے کوئی ڈکلیریشن ہی نہیں کیا. ابھی تو آپ لوگ خود مطالبہ ایک جگہ کر رہے ہیں کہ جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، آپ ساری اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ اس نتیجے پہ کہاں تک پہنچ گئے، کس طرح پہنچ گئے؟ اچھا، اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی اسمبلی فلور پر میں نے کہا تھا، اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اس کا ہم حساب لیں گے. بالکل. اور جو دیگر جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو اہلکار ہیں جو وہ شہید ہوئے ہیں، ان کا بھی حساب کتاب پورا ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا بھی، چاہے وہ 12 ہیں، 14 ہیں، یا جتنے بھی ہیں، بالکل ان کا خون بھی جو ہے وہ اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے کہ کیوں ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں. بالکل حساب ہونا چاہیے. لیکن ساتھ سے ساتھ دیگر لوگوں کا بھی ہونا چاہیے. ان اہلکاروں کا جو وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے تھے، ان کو کس نے مارا ہے، یہ بھی سوال ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ آ کے گنڈا پور صاحب نے جو آگے جو چھکا مارا ہے، ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ بشرا بی بی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر ورکرز جو بھی تھے وہ نکل گئے اور میں اکیلی تنہا تھی، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. دوسرا یہ کہ سول نافرمانی کے حوالے سے خان صاحب کا جو ٹویٹ ہوا ہے، تو گنڈا پور صاحب نے اس صحافی کی بات کاٹ دی. انہوں نے اس صحافی کی بات کاٹ دی. انہوں نے کہا یہ سوال کوئی اور کر لے، میں اس سوال کا جواب نہیں دیتا، میں اسے اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے سوال کا جواب دوں، یہی سوال کوئی اور کر لے. آپ اس قابل نہیں ہیں کیونکہ آپ صحافی نہیں ہیں، آپ صرف تنقید کرنے والے آدمی ہیں. میں ایسے لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دیتا. آپ صرف اس شخص کا مائنڈ سیٹ دیکھیے، آپ صرف اس شخص کا مائنڈ سیٹ دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو میں صحافی نہیں مانتا کیونکہ آپ تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس فارمولے کے تحت، گنڈا پور صاحب، اس فارمولے کے تحت اگر کوئی صحافی آج کی حکومت پہ تنقید کر رہا ہو، موجودہ حکومت پہ، وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں یا میں پنجاب حکومت کی بات کر رہا ہوں، اور ظاہری بات ہے اس میں آپ کے بہت سے لونڈے لپاڑے ہیں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے سوالوں کے جواب دینا بند کر دینا چاہیے. حکومت کو ان کے سوالوں کے جواب دینا بند کر دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ، آپ ہوتے کون ہیں کسی کو ڈکلیئر کرنے والے کہ وہ صحافی ہے یا نہیں ہے؟ میں صحافی نہیں مانتا. آپ کوئی لائسنس اتھارٹی ہیں؟ آپ فیصلہ کریں کہ کون صحافی ہے نہیں ہے. اگر وہ آگے سے کہتے جاؤ جا کے میں تمہیں وزیر اعلیٰ نہیں مانتا، تو پھر
یا اگر وہ آگے سے آپ کو یہ جواب دے دیتا, مثال کے طور پہ سارے کیمرے لگے ہوئے تھے, مائک لگے ہوئے تھے, وہ آگے سے کہتا جاؤ گنڈا پور میں تمہیں انسان ہی نہیں مانتا, تو پھر آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی وہاں پہ ان تمام صحافیوں کے سامنے, جس کے سامنے آپ ایک جرنلسٹ کو یہ کہہ رہے ہیں جاؤ میں تمہیں صحافی نہیں مانتا. تو اچھا دوسری بات یہ جو بھی جرنلسٹ تھے, میں نہیں جانتا ان کو یہ کون تھے, لیکن میں ان سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی, اس نے عمران ریاض خان کو نہیں چھوڑا. مطلب عمران ریاض خان جو کہ بہت ایک پرو پی ٹی آئی نیریٹو رکھتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا, مطلب میرے خیال میں اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہوگا اس بات پہ. اگلے نے اس کو نہیں چھوڑا, اس کو ماں بہن کی گالیاں نکال دی مبینہ طور پہ. تو بھائی آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ تو تنقید کرتے ہیں نا, آپ تو ٹکا کے تنقید کرتے ہیں. عمران ریاض خان نے علی امین گنڈا پور پہ کتنی کو زیادہ تنقید کی ہوگی, تو وہ اس نے اگلے کو ماں بہن کی گالیاں دے دی. اچھا, اور میں پھر بھی حیران ہوں, اور اتنے دن ہو چکے ہیں, میں اتنے دنوں سے ویٹ کر رہا ہوں کہ جناب کوئی آگے سے لونڈے لپاڑوں کا کوئی ریاکشن تو آئے. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ پھنس گئے ہیں. وہ ایک مثال ہوتی ہے نا, وہ اکثر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں نا, مجھے ایک دم یہ مثال یاد آ رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں نا, تو آپ اگر کسی کے گھر جاتے ہیں چھوٹے بچے ہوں, تو اکثر ایک بڑا پیٹ سوال ہوتا ہے جو آپ میزبانوں کے بچوں سے پوچھتے ہیں, بیٹا آپ کو مما زیادہ اچھی لگتی ہیں کہ پاپا زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ یہ ایک بڑا پیٹ سوال ہوتا ہے جو آپ جا کے پوچھتے ہیں, جسٹ ایک کنورسیشن کی خاطر نا بچوں سے پوچھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے آج کل لونڈے لپاڑے نا اس چکر میں پھنس گئے ہیں کہ ہم مما کی طرف جائیں یا پاپا کی طرف جائیں, کس کو کہیں ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. ایک طرف عمران ریاض آ گئے ہیں, ایک طرف علی امین گنڈا پور آ گئے ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی جواب وہ کیا ریاکشن کس طرح دیں. ایک نے گالیاں دی ہیں اور دوسرے صحافی کو جو پاکستان تحریک انصاف کی بڑی فالوئنگ ہے جن کی, ان کو گالیاں دی, ان کی کریے کتنے جائیے. تو میں یہ جو بھی جرنلسٹ تھے جن کو انہوں نے یہ بدتمیزی کی ہے کہ جی میں تمہیں صحافی نہیں مانتا, نہ مان پائی تو اپنے کول ہی رکھ, اپنی ڈکشنری اپنے کول رکھ, تو نہ مان, تیری بڑی مہربانی, ٹھیک ہے. لیکن صحافی تجھ سے سوال کرتا رہے گا میرے بھائی, صحافی آپ پہ تنقید بھی کرتا رہے گا, بلکہ میں صحافی کو کہوں گا اب اور ٹکا کے کام کرنا. آگے اب میرا ذکر بھی آتا ہے, میں اس کے اوپر بھی ذرا بات کرتا ہوں. اچھا سوری, یہ جو بشرا بی بی کے حوالے سے جو سوال تھا اس کا جواب کیا دیا انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے جرنلسٹ نے پھر ایکچولی یہی سوال کیا. انہوں نے کہا کہ اب یہ بات ہے کہ میری بشرا بی بی کے ساتھ میں فل ٹائم تھا, وہاں سے لے کر آخر تک تھا, اور ان کو وہاں سے لے کر آنا سارا کچھ میں نے کیا. اب اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ان کی رائے ہے تو وہ ان کی ذاتی رائے ہے. یہ سوال آپ ان سے کر سکتے ہیں, اپنی ذاتی رائے کے اوپر وہی جواب دے سکتی ہیں. میرے سے اگر آپ میرے بارے میں یا پارٹی کے بارے میں کوئی بات ہو تو میں کر لوں گا. یعنی بشرا بی بی نے آپ کو اڑا کے رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے آپ کی سٹوری کو اڑا کے رکھ دیا ہے کہ وہ تو اکیلی تھی وہاں پہ, کوئی بھی نہیں تھا ان کو پوچھنے والا. تو یہ کہتے ہیں جا کے آپ ان سے پوچھیں. ان کا مطلب صحافی بھی غلط ہے, بشرا بی بی بھی غلط ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سول نافرمانی کی تحریک, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتہ, مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کیا. ابھی آگے دیکھیے گا. اس کے بعد ایک صحافی نے ان سے جو ہے وہ سوال کیا مولانا فضل الرحمان سے متعلق. اب یہ ان کے حلقے کے جو ہے وہ کمپیٹیٹر ہیں, حریف ہیں ان کے. تو انہوں نے کہا کہ اس جرنلسٹ نے جو سوال کیا, اس جرنلسٹ کو آگے سے کیا کہتے ہیں, آپ مولانا کی پارٹی میں بڑے ایکٹیو تھے, میں مولانا پر کوئی کتاب لکھ رہا ہوں, میرے پاس اتنا فارغ ٹائم نہیں ہے کہ میں مولانا کے بارے میں سوچوں. آپ ان کی پارٹی میں بڑے ایکٹیو تھے, بڑے پروگرام کر رہے تھے صحافی ہو کر, آپ ادھر جا کر پوچھیں اور اپنا بیانیہ دے دیں. میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ میں مولانا کے بارے میں سوچوں, میرے اور بڑے کام ہیں, میرے پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. تو اس صحافی نے دوبارہ سوال کرنے کی کوشش کی تو گنڈا پور صاحب نے پھر کاٹ دیا. انہوں نے کہا آپ تو مولانا کی پارٹی کے لیے پروگرام کر رہے تھے, ادھر جا کے پوچھ لو, گھر نہیں چھوڑا کیا؟ اب شاید نہیں چھوڑا ہوگا. اب اگر گھر نہیں چھوڑتا تو مولانا کا سوال مولانا سے کر لو. میں مولانا کے بارے میں سوچنے کے لیے فارغ نہیں ہوں, میں تو وہ تو ویلا ہے. کون ویلا ہے؟ مولانا صاحب, ٹھیک ہے. مولانا صاحب ویلے ہیں میرے بھائی. وہ جتنے ویلے ہیں نا, وہ ہم نے آپ کی پارٹی کو دیکھ لیا تھا, وہ جس طرح جا کے ویلے کرا رہی تھی ان کے اوپر, ٹھیک ہے. اب ویلے اگر نہیں سمجھ آتی تو پوچھ لینا کسی سے جا کے اس کا کیا مطلب ہے. وہ کتنے کو ویلے ہیں, آپ لوگوں نے کس طرح جا کے وہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی ناک رگڑی ہے مولانا کے گھر پہ جا کے, وہ سب نے دیکھا ہے. اور میں تب بھی یہی کہتا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ گنڈا پور کو بھیجیں مولانا کے گھر پہ. یہ سارے ایک ایک کر کے جو جا رہے ہیں, بیرسٹر گوہر, عمر ایوب, سلمان اکرم راجہ, یہ سارے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. ان کو یہ کہتے ہیں مولانا جو ہے وہ ویلے ہیں.
اچھا یہ مجھے یاد ہے، یہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا تھا گنڈا پور صاحب کو کہ بھائی جان اپنے حلقے کی پالیٹکس سے بڑے ہو جائیں، اپنی سوچ کو جو میں بات کر رہا تھا نا شروع میں، ویڈیو کے شروع میں جو میں کہہ رہا تھا کہ سیاسی میچورٹی، یہ شخص ابھی بھی اپنے حلقے کی سیاست میں پھنسا ہوا ہے. یہاں پہ مطلب مولانا کی پارٹی جے یو ایف اے اور پی ٹی آئی آپس میں قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مولانا کو کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو ویلا ہے. مولانا ویلا ہے. مولانا جے ویلا ہوندا نا، جے ویلا نہ ہوندا تو یقین کرو تہاڈی پوری پارٹی ویلی ہو گئی سی. مولانا نے بہت سی وہ شکیں نکال لی جس میں آپ لوگوں کا تیا پانچا ہو کے رہ جانا تھا. تو جا کے مولانا کے ہاتھ چومے جا کے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ ایک صحافی نے پھر ان سے اب میرا سوال کیا. انہوں نے کہا منصور علی خان صاحب کہتے ہیں اور آپ سے منسلک کر کے بار بار پروگرام کر رہے ہیں، ایک مبینہ آڈیو کلپ ہے جس میں آپ کی آواز سنائی جا رہی ہے. منصور علی خان صاحب نے 2 بار ان کا ذکر کیا ہے کہ عمران ریاض کو. اچھا اب وہ ابھی صرف اتنی بات ہوئی تھی عمران ریاض کو، ظاہری بات ہے ہم نے کیا تھا، اور ظاہری بات ہے میں نے سب سے پہلے ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جناب اس طرح ایک آڈیو ہے جس میں گنڈا پور صاحب کی آواز سنائی دے رہی ہے. اور گنڈا پور صاحب جس شخص سے بات کر رہے ہیں مہر شرافت، جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ہم نے ان سے بھی کنفرم کیا اور انہوں نے ویریفائی کیا کہ ہاں جی گنڈا پور صاحب سے میری فون پہ بات ہو رہی تھی اور یہ ساری کنورسیشن ان کی ہے. تو آگے سے گنڈا پور صاحب نے دوبارہ بات کاٹی. انہوں نے کہا کون منصور علی خان؟ کہتے کون منصور علی خان؟ صحافی نے جواب دیا صحافی ہیں. تو گنڈا پور نے کہا اچھا ہوگا نیکسٹ، آپ کے لیے بڑا صحافی ہوگا، میرے لیے نہیں ہے. ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ آپ آج میڈیا والوں سے بہت ناراض ہیں. تو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں میں سچ اچھا یہ ایک دفعہ ذہن میں رکھیے کہ ایک دفعہ میرا نام اب لے چکے ہیں کہ کون منصور علی خان، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا. آگے دیکھیے گا گنڈا پور صاحب آگے سے کہتے ہیں میں سچ بول رہا ہوں، کہاں تھی میڈیا؟ یہ میڈیا شہیدوں کی لاشیں کیوں نہیں دکھا رہی؟ وہاں پر کہاں تھی میڈیا جب ہمارے لوگوں کو سریعام گولیاں ماری جا رہی تھیں؟ آج میڈیا کہہ رہا ہے، ان کے بیانات دکھا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوا. تو میرا میڈیا سے گلہ ہے، میں کروں گا. اگر آپ آزاد ہیں تو آپ آزادی سے بات کریں. 12 جنازے آپ لوگوں نے نہیں دیکھے، کیوں نہیں دکھا رہے جنازے ان کو؟ کیوں ان کی فیملی کے گھر نہیں جا رہے؟ یہاں پر منصور علی خان یہ کہہ رہا ہے، یہ فلانا کہہ رہے ہیں. اب کتنی دفعہ ہو گیا؟ 2 دفعہ. ٹھیک ہے، 2 دفعہ میرا نام ہو گیا. فلانا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں آپ کو اتنا فارغ اور ویلا لگ رہا ہوں کہ میں منصور علی خان کو ڈسکس کروں 3 دفعہ. ٹھیک ہے، آگے چلیں. منصور علی خان سے کہیں تو ویڈیو دکھا 4 دفعہ. ٹھیک ہے، جو بھی صحافی آپ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کہہ رہا ہے، کہتا رہے، بھاڑ میں جائے. لیکن یہ کہو اسے کہ تو ان شہیدوں کی بات کیوں نہیں کر رہا، ادھر تیری زبان اٹکتی ہے کیوں؟ اچھا اب یہ 4 دفعہ جناب نے میرا نام لیا ہے اور یہ کہتے ہیں میں منصور علی خان کو نہیں جانتا. میرے پیارے بھائی گنڈا پور صاحب، وہ میرے بھائی، آپ تو عمران ریاض خان کو بھی نہیں جانتے. میں دوبارہ یہ کہوں گا آپ تو عمران ریاض خان کو نہیں جانتے تو مجھے آپ نے کہاں جاننا ہے؟ لیکن بات پتہ کیا ہے کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ مجھے جانتے رہیں گے اسی طرح. یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ وہ آپ ہی کے ایک لیڈر کا وہ کال ہے بڑا مشہور. انہوں نے کہا تھا میں ان کو تکلیف پہنچاتا رہوں گا. تو حضور اعلیٰ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ منصور علی خان آپ کو تکلیف پہنچاتا رہے گا، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، وہ کوئی بھی ہو. وہ جہاں غلط کرے گا منصور علی خان وہاں پہ اسے تکلیف پہنچاتا رہے گا. ٹھیک ہے، جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ 12 شہید ہیں، 12 شہیدوں کا ذکر نہیں کیا. آئندہ پہلے ریسرچ کر لیا کریں اور پھر بات کیا کریں. میں نے ایک دفعہ نہیں کئی بار اس کی بات کی ہے، کئی دفعہ بات کی ہے. دیکھا کریں وی لاگ. لیکن ظاہری بات ہے آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی کیونکہ میں آپ پہ تنقید کرتا ہوں. آپ نے تو وہاں کے اپنے لوکل جرنلسٹ کو نہیں چھوڑا تو آپ مجھے کس طرح برداشت کریں گے؟ آپ کے اندر تو برداشت کا مادہ ہی نہیں. جس شخص کو کالج سے نکال دیا گیا ہو اپنی حرکتوں کی وجہ سے، وہ اس سے کیا سیاسی میچورٹی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایسے شخص کو بیٹھ کے چیف منسٹر بنا دیا گیا ہے جو مذاق بن کے رہ گیا ہے پورے پاکستان کے اندر. تو میں اس سے کیا ایکسپیکٹ کروں کہ وہ کس کو صحافی مانتا ہے نہیں مانتا، منصور علی خان کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ آپ مجھے کئی سالوں سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، اور آپ کیا جانتے ہیں، آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں ان کے بہت انٹرویوز کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو باقی اگر مزید کبھی جاننا ہوا نا، میں آپ کو گنڈا پور سے ایک پیغام دے رہا ہوں، مزید اگر کبھی جاننا ہوا، انٹرویو کی درخواست دی ہوئی ہے ہم نے آپ کے ڈپارٹمنٹ کو. آپ کا جو پی آر ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس کو درخواست دی ہوئی ہے، اسے ایکسیپٹ کر لیجیے گا. آمنے سامنے بیٹھیں گے، کچھ میں آپ کو جانوں گا، پھر کچھ آپ مجھے جانیے گا.
اس کی وجہ سے لوگ بہت کچھ جان جائیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.